کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ دنیا میں مطمئن لوگ وہ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنے کی عادت ہو۔ رات کی خاموشی کے آنسو ضدی بچے کی طرح اپنی رب کی بارگاہ میں اپنی بات منوا لیتے ہیں، اور اللہ اس لاڈلے کی بات کبھی رد نہیں کرتا۔ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے، جو دل سے زبان تک پہنچنے سے پہلے اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ جب بھی دعا مانگو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی بھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اسے اپنے قریب کر سکے۔ اللہ فرماتا ہے، جب کوئی تم پر ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تیرے انتقام سے بہتر ہے۔ تو میرے انتقام پر راضی ہو جا۔ اندھا دنیا کو دیکھنے کی، بہرا سننے کی، لنگڑا چلنے کی اور گونگا بولنے کی تمنا کرتا ہے، اور تم دیکھتے، سنتے، چلتے اور بولتے ہو، تو کون سی چیز تمہیں اپنے رب کا شکر بجا لانے سے روکتی ہے؟ مخلوق کی خوشی کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرو۔ اگر اللہ سے تمہارا رابطہ کٹ گیا تو پھر کوئی بھی تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر، پھول یا درخت یا جو بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دے گی، یا اللہ تیرا یہ بندہ تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ سجدے کی توفیق ملنا بھی رب کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ جن سے یہ توفیق چھن جاتی ہے، پھر نہ وہ دنیا کے رہتے ہیں اور نہ ہی دین کے۔ اللہ کو راضی کرنے کی طرف پیدا ہوگی تو جسم سے روح نکلتے وقت درد کی شدت سے تڑپنا نہیں پڑے گا۔ مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار بندہ اللہ پاک سے رجوع کرتا ہے۔ دل چھوٹا مت کرو، وہ رب دیکھ رہا ہے، وہ رب سن رہا ہے، بس اس پہ یقین رکھو، اور وہ کچھ ایسا کرے گا جو تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ یوں تو وہ دلوں کے حال جانتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ اس سے مانگا جائے، یہ اس کی شان ہے کیونکہ وہ بادشاہ ہے۔ اللہ کے آگے جھکو، اللہ کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ رب امتحان میں ڈالتا ہے کیونکہ ہمیں اٹھانا چاہتا ہے، اور انسان امتحان میں ڈالتا ہے کیونکہ وہ گرانا چاہتا ہے۔ دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا سیکھو، اللہ تمہیں دینے میں بھی دیر نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے، تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فنا ہیں۔ اللہ کبھی بھی کسی کے لیے بھی اپنا دروازہ بند نہیں کرتا، اللہ واپس آنے والوں کے لیے ہمیشہ اپنا دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ اور جب تمہیں ذکر الہی سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ فکر نہ کریں، لوگ بھول جائیں گے مگر اللہ تعالیٰ نہیں بھولتا، نہ آپ کی نیکی اور نہ لوگوں کی زیادتی۔ جو آج تم کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا، اس لیے کسی کی زندگی جہنم بنا کر سجدے میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔ اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، تقدیر لکھنے والا تو بے بس نہیں۔ جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں سکون، محبت اور برکت نظر آتی ہے۔